لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنی آزادی مارچ یا ملین مارچ کو ایک کلائمیکس کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، اور ایک کلائمیکس پہ لے جا کے ان کا خیال ہے کہ انہیں کچھ کنسیشنز ملے گی. وہ کبھی بھی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن نہیں کریں گے، اور جب ان کو اس کلائمیکس سے پیچھے ہٹنا ہوگا تو مولانا کوئی عذر ڈھونڈیں گے اور پی ایم ایل این پہ یا پی 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 کسی اور کے اوپر جو ہے ملبہ اس کا پھینک کے وہ اس صورتحال سے نکلنا چاہیں گے. یہ تو ایک شارٹ انالیسس ہے. لیکن مولانا کے جو اینٹکس ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. میں واحد بندہ ہوں، پہلا بندہ ہوں جس نے پاکستان میں سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا تھا کہ مولانا نے 27 اکتوبر کا اپنے دھرنے کا، اپنے مارچ کا آغاز کرنے کے جو دن کا آغاز کیا ہے، تاریخ کا آغاز کیا ہے، اس کی بہت سمبولک ویلیو ہے. چونکہ کشمیر کا جو ایک انلیگل ایکسیشن ہوا تھا جموں اینڈ کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ، وہ 27 اکتوبر کو ہوا تھا، اور اسے کشمیر کی اور پاکستان کی تاریخ میں ایک یوم سیاح کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد پاکستان فارن آفس نے یہ نقطہ اٹھایا. پاکستان کے فارن منسٹر نے باقاعدہ مولانا فضل الرحمان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ 27 اکتوبر کی تاریخ کو اس دھرنے کا، اس ملین مارچ کا آغاز نہ کریں، اسے مؤخر کر دیں. وہ بات تو بہرحال ہسٹری ہے. اب جو چیز مجھے بہت پریشان کن لگتی ہے، میں بہت حیران ہوں کہ مولانا یہ جو آپٹکس کریٹ کر رہے ہیں، جو ویژولز کریٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ انصار الاسلام کے جتھے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کو گراؤنڈز میں بٹھایا گیا ہے، انہیں ایک یونیفارم پہنایا گیا ہے جو پیلا زرد رنگ کا ہے، جو آر ایس ایس کے سیفرون کلر سے ملتا جلتا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے 20ویں صدی کے آغاز میں آر ایس ایس نے اپنے جتھوں کی پریڈ کا آغاز کیا تھا. ان کے ہاتھ میں ڈمی تلواریں ہوتی تھیں یا ڈنڈے ہوتے تھے. اسی طرح سے مولانا نے اپنے انصار الاسلام کے ان جتھوں کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑائے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے، بیکاز آر ایس ایس کو جب فیشسٹ آرگنائزیشن ہم کہتے ہیں، دنیا کے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ فوٹیج نہیں ہے جہاں آر ایس ایس کے گنڈے جو ہیں وہ لوگوں کو مار رہے ہیں یا موب لنچنگ کر رہے ہیں. موب لنچنگ کرنے والوں نے تو اکثر جینز پہنی ہے، لیکن جب آر ایس ایس کی فیشزم کے خلاف بین الاقوامی میڈیا اور ہم سب پاکستان میں اس کو اگزامپل دیتے ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں، بلاگز میں لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں، تو ہم آر ایس ایس کے یہ ویژولز دکھاتے ہیں جہاں آر ایس ایس کے یہ بینڈز جنہوں نے یونیفارم پہنا ہے، شارٹس پہنی ہیں، ہاتھوں میں تلواریں اٹھائی ہیں، ایک باقاعدہ یونیفارم پہنا ہے، وہ ہمیں مارچ پاسٹ کرتے نظر آتے ہیں. اسے ایک فیشزم کی اگزامپل کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. مولانا اتنے بھی معصوم نہیں ہے کہ مولانا کو ان آپٹکس کی اور ان ویژولز کی اہمیت کا احساس نہ ہو. مولانا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مولانا کی جو ویژولز ہیں انصار الاسلام کے، اس موقع پہ تو ٹھیک ہے پاکستان کو، یہ دنیا کے میڈیا کو یہ پتا ہوگا کہ مولانا اپنی ایک مارچ کے حوالے سے، آزادی مارچ کے حوالے سے ان جتھوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. لیکن یقین مانیے آج سے چند ہفتوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ انہی فوٹیج کو، انہی امیجز کو استعمال کریں گے اور وہ یہ دکھائیں گے کہ پاکستان کے اندر اسلامی سیاسی جماعتیں جو ہیں یا مسلم جو فینیٹکس ہیں، ان کے پاس اس قسم کے آرگنائز جتھے ہیں اور ڈنڈے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ کے 70 برس میں کسی سیاسی جماعت نے اپنے ورکرز کو یونیفارم نہیں پہنایا، ان کے ہاتھ میں باقاعدہ ڈنڈے نہیں پکڑائے، ان کے ایک فوج یا ملیشیا کی طرح مارچ پاس نہیں کرایا. سو مولانا یہاں کچھ ایسے امیجز پیدا کر رہے ہیں جو امیجز جو ہیں ان کی امپورٹنس اس ملین مارچ، اس آزادی مارچ سے بہت ہٹ کے ہے، جو پاکستان کی ریاست کے لیے بڑے خطرناک ہیں، بڑے تشویشناک ہیں. اور جس طرح سے فارن آفس نے میرے اس دن کا جو پوائنٹ میں نے کیا تھا 27 اکتوبر کا، اس کا نوٹس لیا، اسی طرح اب پاکستان کے اور اداروں کو، فارن آفس کو، منسٹری آف انٹیریئر کو، اور اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ مولانا کس قسم کے امیجز پیدا کر رہے ہیں، یہ مولانا کس کو پیغامات دے رہے ہیں. اور مولانا کی جو ساری سو کالڈ آزادی مارچ ہے، یہ ملین مارچ ہے جس کو شاید وہ برنکسمین شپ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ بیکاز جب تحریک انصاف نے اپنا مارچ کیا تھا، اپنے دھرنے دیے تھے 2014 میں، تو اس وقت کی بھی سوال اٹھا تھا، اور پھر اے ٹی ایم کی ایک ٹرم جو ہے اصطلاح ہوئی تھی کہ بھئی کچھ بڑی امیر شخصیات ہیں پی ٹی آئی کے اندر، یہ پی ٹی آئی کے فورن سپورٹرز ہیں، جو ایکسپیٹ سپورٹرز ہیں، وہ پی ٹی آئی کو فنڈ کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ مارچ پاسٹ اور دھرنے جو ہیں مفت میں نہیں کرتے، آپ کو کروڑوں روپوں کی آپ کو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. تو مولانا کا یہ جو سارا کھیل ہے، اسے کون فنڈ کر رہا ہے، اور اس کے اندر سے جو سمبولزم نکل رہی ہے کبھی 27 اکتوبر کی، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی کہ ملیشیا کو آپ نے یونیفارم پہنا دیے، ہاتھ میں ڈنڈے پہنا دیے، اس کو آپ آر ایس ایس کی ایکویلنٹ کر رہے ہیں تاکہ کل کو دنیا کا میڈیا یہ کہہ سکے، بھارت کا میڈیا یہ کہہ سکے کہ دیکھیں اگر آر ایس ایس ہندوستان میں ہے تو پاکستان میں بھی اس قسم کے جتھے پائے جاتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور آئی ایم شیور کہ جو لوگ سوچ سکتے ہیں وہ اس پہ ضرور سوچیں گے. تھینک یو سو مچ.